بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانی کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی مشکل ہو تو اس کے حل کے لیے دو چیزیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے طلباء کو جو ہے نا اس کی تلقین فرمائی تھی اس کو پڑھنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے جو ہے کوئی گناہ کیا یا گستاخی کی حضرت عمر کی یا کوئی گناہ کیا، تو حضرت عمر نے اس کو سزا دی 10 کوڑوں کی۔ جلالی تھے حضرت عمر، غصے والے تھے زیادہ۔ تو جب اس کو لایا گیا، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، تو جب اس کو شخص کو لایا گیا، اس کو پہلا کوڑا مارا تو اس نے کہا سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کوڑا مار رہا تھا اس کو کہا کہ بس چھوڑ دو، رہنے دو۔ تو حضرت کعب جو ان کے ساتھ ہی تھے وہ مسکرائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو 10 کوڑوں کی سزا دی تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو آپ نے اس کے 9 کوڑے جو ہیں وہ معاف فرما دیے، ایک ہی کوڑے کے اوپر اس کو رکھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو یا کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ختم فرما دیتے۔ ایک بات اس کو تھوڑا سا ایکسپلین میں اینڈ میں کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر جب قوم کے اوپر عذاب آنے لگا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ بھی عذاب آنے والا، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہاں سے گئے تو مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا راستے کے لیے، لیکن اندھیرا بہت تھا، 3 اندھیرے تھے، ایک پانی کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو کہتے پھر میں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے باہر نکال لیا جب یہ انہوں نے تسبیح پڑھنا شروع کی۔ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہیں پڑھتے تو قیامت تک اس میں ہی رہتے۔ اچھا، اب لوگ کہیں گے ہمیں اس چیز کے بارے میں علم تو ہے، آیت کریمہ ہم تو پڑھتے ہیں، اور ہمیں ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے یقین سے پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے مستقل پڑھنا، ریگولر پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے ایک تعداد میں اس کو پڑھنا۔ اس چیزوں میں بہت فرق ہے، یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ ایک چیز ہے یقین سے پڑھنا اور اس کو بس پڑھتے رہنا۔ میں نے شروع کیا آیت کریمہ بالفرض، میں نے شروع کیا آیت کریمہ 313 دفعہ روزانہ پڑھنا، میں پڑھتا بھی ہوں، آپ بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب مشکل ہے، اپنی تسبیحات پورے یقین سے کرتے رہیں، توجہ میں، تصور میں اللہ تعالیٰ کو رکھیں اور یقین سے اس کو پڑھتے رہیں، اور اپنی کوشش اپنے اسباب کے درجے میں کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے انسان کو ضرور نکال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوں، اس میں توجہ نہیں ہوتی، پڑھ تو رہے ہیں، ثواب تو ملے گا لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے میں تو پڑھتا ہوں، میں تو بہت پڑھتا ہوں، لیکن اس کا مجھے فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ سب سے جو ضروری چیز ہے نا کسی بھی ذکر میں یا کسی بھی وظیفے میں، وہ ہے توجہ۔ جب تک آپ کی توجہ نہیں ہوگی اس پڑھنے کے اوپر، تب تک آپ کو وہ چیز فائدہ نہیں کرے گی، ثواب ملے گا، فائدہ نہیں کرے گی۔ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، دھیان میں کچھ اور چل رہا ہے، اور تسبیح چل رہی ہے، منہ تسبیح میں چل رہا ہے، یہ عام اس میں تو ٹھیک ہے ذکر کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن جب کوئی خاص کسی کام کے لیے اب یہ چیز پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر اس میں توجہ بہت ضروری ہے۔ ایک جگہ ٹک کے سکون سے، تہجد کا ٹائم ہو، خاص طور پہ تہجد کے ٹائم پہ ضرور اپنے اذکار کیا کریں۔ اس وقت میں ایک تو توجہ ہوتی ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی کام وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، بالکل انسان فری ہوتا ہے اور توجہ سے پڑھتا ہے۔ تو یہ چیزیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ، ذکر کوئی بھی کریں مشکل کے لیے، جو بھی احادیث میں ہے، قرآن میں دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہیں، یقین توجہ سے کریں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ دن مت گنے، 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، کوئی سورہ نظر نہیں آ رہی، 20 دن ہو گئے، کوئی کام نہیں حل ہو رہا۔ یہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں، نہ میرے ہاتھ میں نہ کسی اور کے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے؟ کریں گے تو اللہ کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر کوئی نہیں کچھ کر سکتا، بڑے سے بڑا عامل بھی کچھ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا کوئی بزرگ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ برکات ہوتی ہیں، نسبت سے جو چیزیں آتی ہیں اس کی برکات ہوتی ہیں، اس سے فائدہ بھی پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی جب تک اللہ نہیں چاہیں گے جب تک وہ کام نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ کب چاہیں گے؟ جب آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور توجہ سے کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ وہ کام بھی آپ کا حل ہوگا اور اس کی برکات بھی آپ کو ملیں گی، اور آگے اللہ تعالیٰ راستے بھی کھولیں گے۔